شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کے دوسرا پارہ میں سے چند کلمات طیبات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ان کلمات طیبات میں رب العالمین جل شانہ نے ماہ رمضان المبارک کی عظمت کا ذکر فرمایا اور ہمیں بتایا کہ تمہیں پتہ ہے رمضان المبارک کون سا مہینہ ہے؟ سبحان اللہ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. سبحان اللہ. ماہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا. کوئی مقام ہو یا وقت اگر اعلیٰ چیز سے نسبت ہو جائے تو وہ مقام بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے. اس لیے رب العالمین نے ہمیں بتایا کہ رمضان جیسا ویسا مہینہ نہیں. بے شک یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، قرآن اس میں نازل کیا. سبحان اللہ. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کی آخری تاریخ کو آپ نے حکم دیا کہ منبر بچھاؤ. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس حدیث کا. سبحان اللہ. فرمایا منبر بچھاؤ. منبر پہ سرکار جلوہ فرما ہوئے. فرمایا یا ایھا الناس قد اذنکم شہر عظیم مبارک. سبحان اللہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں رمضان المبارک. بے شک سرکار منبر پہ جلوہ فرما ہوئے. میں لوگوں اب کیونکہ صحابہ بیٹھے تھے نا سارے ایمان والے تھے اس لیے لوگوں فرمایا. اگر مختلف لوگ ہوتے تو پھر آپ یا ایھا الذین آمنوا فرمایا لوگوں قد اذلکم تحقیق تم پر سایہ کرنے والا ہے. اللہ. شہر ایک مہینہ عظیم جو بڑی عظمت والا بڑی عظمت والا مہینہ ہے. عظمت والا یا نہیں؟ آقا نے فرمایا جب رمضان المبارک آتا ہے فتحت ابواب الجنت. اذا داخل رمضان
فتحت ابواب الجنت او فتحت ابواب الرحمت او فتحت ابواب السماء غلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. سبحان اللہ. عظمت والا ہے. میں جب رمضان پاک کا مہینہ تشریف لاتا ہے، داخل ہوتا ہے، جلوہ فرما ہوتا ہے، اور بلکہ فرمایا تم پر سایہ کرنے والا. سبحان اللہ. بندہ اگر دھوپ میں سفر کر رہا ہو اور اسے سایہ مل جائے تو بڑا وہ پرسکون ہوگا. بے شک. فرمایا گناہوں کی دھوپ میں سفر کرنے والوں، اب وہ مہینہ آ رہا ہے جو تم پر بخشش کا سایہ ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. عظیم، بڑی عظمت والا. اس مہینے میں جنت کے دروازے کھل جائیں، رحمت کے دروازے کھل جائیں، آسمانوں کے دروازے کھل جائیں. دیکھو نا، مطلب یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھلنے کا مطلب کیا ہے کہ جو رمضان المبارک کی عزت کریں گے، اس کے فیوضات سے مستفید ہوں گے، ادب کریں گے، احترام کریں گے، خوش ہوں گے رمضان پاک کے آنے پر، وہ جنتی ہیں، ان کے لیے جنت کے دروازے. سبحان اللہ. اور رحمت کے دروازے کھلے ہیں کیونکہ تم روزے رکھو گے، تراویح پڑھو گے، عبادت کرو گے، اللہ رحمتیں برسائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رحمتوں کے دروازے کھلے، اور یہ رحمت ہے. سرکار نے فرمایا دوسرے مہینوں میں تم فرض ادا کرتے ہو تو ایک فرض ہی لکھا جاتا ہے، نفل ادا کرتے ہو تو نفل ہی لکھی جاتی ہے. لیکن یہ مہینہ، اس میں اگر تم فرض ادا کرو گے تو 70 فرض لکھے جائیں. سبحان اللہ تعالیٰ کرونا سے بچائے، اللہ. اس مصیبت سے بچائے. کیونکہ آپ دیکھیں بھائی، رمضان پاک کے مہینے میں اگر ہم ایک روزہ رکھیں، فرض ہے نا روزہ، تو 70 روزوں کا ثواب ملتا ہے. اور اگر مکہ مکرمہ میں جا کے رکھے روزہ رمضان تو وہاں تو ایک نیکی کے بدلے 1,00,000 ہوتی ہے نا. تو اب ہو گیا رمضان پاک، اس میں 70 گنا، تو وہاں تو ایک روزہ رکھے بندہ اور 70 لاکھ روزے کا ثواب. ایک روزہ رکھے 70 لاکھ روزے کا ثواب. اور مدینہ منورہ میں اگر ایک روزہ رکھے کم از کم 50,000 روزے کا ثواب، کم از کم. ورنہ اگر تحقیق کی نظر سے دیکھا جائے تو وہاں تو پھر جتنا مکہ مکرمہ میں ثواب ملتا ہے اس کے 2 دگنے مدینہ لیکن چلو ہم لوگوں کی روایت پر کم از کم 50,000 روزے کا ثواب اور 70 لاکھ روزے کا ثواب. اب یہ کورونا نے پابندی لگائی ہوئی ہے نا، یا اللہ ہم چاہتے تو ہیں کہ وہاں جا کے روزے، لیکن اب پابندی ہے، کیا کریں. فرمایا اگر تمہارا دل واقعی تڑپتا ہے کہ وہاں روزے رکھتے ہمیں 70 لاکھ کا ثواب ملتا، تمہارے دل کے اس خلوص کی وجہ سے میں یہاں بھی 70 لاکھ کا انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا انحصار نیت ہوتا ہے. خیر بہرحال عام بات تو یہ ہے نا کہ بھائی ایک روزہ ہم یہاں رکھیں اور 70 روزوں کا ثواب.
اور ہم ایک نفل پڑھیں یہاں تو جناب ہر نفل کا ثواب فرض کے برابر. سبحان اللہ. ایک نفل جب پڑھو گے تو یوں سمجھو ہم نے فرض ادا کیا ہے. تو ہم جب 20 رکعتیں تراویح کی پڑھیں 20 فرضوں کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ بے شک ہے سنت تراویح مگر ثواب تو فرضوں کا ملنا ہے. بے شک. اور گھاٹے میں ہیں وہ جو کم پڑھتے ہیں اور انتہائی نقصان میں ہے وہ منحوس جو پڑھتے ہی نہیں, جو کہتے ہیں نہیں تراویح ہے ہی نہیں, کیونکہ ان کے دشمن عمر نے جاری کی ہے, اور جن کا عمر دشمن ہے وہ جہنمی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جن کے لیے ہمارے آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا, کیونکہ میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا, اگر آنا ہوتا تو میرا عمر نبی ہوتا. تو کچھ لوگ عمر کو دشمن, اور جو دشمن سمجھتے ہیں حضرت عمر کو, وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم محب اہل بیت ہیں. اللہ کی قسم ان جیسا گستاخ اہل بیت, دشمن اہل بیت ہے ہی کوئی نہیں. حضرت عمر سے وہ کیا ضد رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی انہوں نے بی بی پاک کو, سیدہ زہرا پاک کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دھکا دیا, وہ گر گئیں, ان کا اسقاط ہو گیا. یہ بکواسیں کرتے ہیں وہ کمینے زہرا پاک جیسی ہستی پر. ایمان سے بتاؤ, اب تو گیا گزرا دور ہے نا, اور ہم تو کمزور ترین لوگ ہیں. اگر ہماری بیوی کی طرف کوئی ہاتھ کرے تو کیا ہم برداشت کریں گے؟ بولو. بے غیرت ہے وہ نامراد جو اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا. اگر ہماری بیوی کی طرف کوئی کمینہ ہاتھ کرے, جتنی ہم میں طاقت ہے اتنی اس کی مذمت کریں گے, اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے. تمہیں حیا نہیں آتا نامرادو, علی کی بیوی ہو, نبی کی بیٹی ہو, سیدہ تو نساء العالمین ہو, اور حضرت عمر اس طرح کریں اور علی دیکھتے رہیں. علی کسی کمزور بندے کا نام نہیں ہے, علی شاہدور بندے کا نام, علی شیر خدا کا نام ہے, علی مشکل کشا کا نام ہے. اندازہ لگاؤ یہ محبت ہے ان کمینوں کی. اللہ کی قسم ہمیں قلبی طور پر غصہ آتا ہے, اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ لے کر ان سبائیوں کو شرم نہیں آتی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مانگ کر رب سے نہیں مانگتے, آقا نے مانگا ہے رب سے. اور کیوں مانگا ہے؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب, یا اللہ عمر بن خطاب کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے تاکہ اسلام کو عمر سے عزت ملے. آقا پاک نے یہ جو اعلان کیا تھا, ان کو نہیں پتا تھا کہ عمر نے کیا کرنا ہے. وہ عالم ما کانا ما بما یکون نہیں تھے, وہ اللہ کے علوم کے امین نہیں ہیں. اللہ نے اپنے علوم کا امین بھی ان کو بنایا, اپنے علوم کی حجت اور برہان بھی ان کو بنایا. جو ہو گیا وہ بھی جانتے ہیں, جو ہوگا وہ بھی جانتے ہیں. اور یہ تو حضرت عمر کا عقیدہ تھا نا. فرماتے ہیں کہ سرکار تشریف لائے, فرمایا ممبر بچھاؤ. ممبر بچھ گیا. نماز فجر کے بعد ممبر پہ جلوہ فرما ہوئے, ارشادات عالیہ سے نوازنا شروع کیا. ظہر کی نماز کا وقت, پھر ظہر کی نماز پڑھائی. بخاری شریف کی حدیث ہے,
ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد پھر ممبر پہ بیٹھ گئے. عصر کی نماز کا وقت، عصر کی نماز پڑھائی پھر ممبر پہ بیٹھ گئے. مغرب کی نماز کا وقت آ گیا. حضرت عمر فرماتے ہیں اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما هو قائم الى یوم القیامہ. فرمایا جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا ہمارے آقا نے سب کچھ بتایا. اور پھر یہ بھی کہتے ہو کہ خیبر کے میدان میں ہمارے آقا نے اعلان کیا کہ لاہوت جھنڈا اٹھا کر میں لأعطین هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. میں کل یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا. کل پتہ چلا ہمارے آقا کو کل کا علم ہے. قیامت تک جو کچھ ہونا ہے علم ہے. یہ تم بھی بیان کرتے ہو جھنڈا علی کو دیا، اعلان کیا کل جھنڈا دوں گا. اور حضرت عمر کا پتہ نہیں تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے. علی بزدل تھے جو دیکھتے رہے. حیا کرو. ہمارے آقا کی اہل بیت اطہار کے خلاف بکواسات مت کیا کرو. ہمارے آقا کے صحابہ کرام کے خلاف بغض باطن کا اظہار کر کے اپنا کمینہ پن نہ ظاہر کیا کرو. میرے نبی کے غلام زندہ ہیں، ان کی اہل بیت اطہار کی ناموس کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں، ان کے صحابہ کے بھی ناموس کی حفاظت کر سکتے ہیں. وہ بھی بے غیرت ہیں جو صحابہ کا سہارا لے کر اہل بیت اطہار کی عظمت میں کمی کرتے ہیں، اور وہ بھی بے غیرت ہیں جو اہل بیت کا سہارا لے کر صحابہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں. ہم آقا کے صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت اطہار کے. سبحان اللہ. تکبیر. بندہ اور کیجیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدگی سے تراویح شروع کرائی نا، اس لیے مردود محروم ہو گئے. ورنہ ایک تراویح پڑھو گے ایک رکعت ایک فرض کا ثواب ملے گا. 20 تراویح پڑھو گے 20 فرضوں کا. اور ایمان سے بتاؤ سب تراویح کہتے ہیں یا نہیں؟ سب کہتے ہیں نہیں نماز تراویح. تراویح جمع ہے تربیحتن کی. تربیحہ کہتے ہیں 4 رکعتوں والی نماز کو. 4 رکعتوں والی نماز کو کہتے ہیں تربیحہ. اور جمع کس کو کہتے ہیں؟ ما فوق الاثنین، 2 سے اوپر کو کہتے ہیں. 2 کو نہیں، 2 سے اوپر کو جمع کہتے ہیں. اس لیے جب 2 سے اوپر ہیں اختلاف صرف 8 کا ہے یا 20 کا. اگر 8 ہوتی تو پھر تراویح نہ کہتے، پھر کہتے تربیحتان، 2 تراویح ہے. جب تراویح کہا تو 8 نہیں رہی، اب جمع آ گئی. جب جمع آ گئی تو 20 ہو گئی. اور پھر ایک رکعت کے بدلے فرض کا ثواب. ہم گناہگار لوگ ہیں، سست لوگ ہیں، کبھی فرض رہ جاتا ہوگا، کبھی جناب بندہ ایسی کمی ہو جاتی ہوگی. تو اللہ ہمارا کریم ہے اور صدقہ ہے رحمت للعالمین کا. پیارے رمضان پاک میں یہ تراویح پڑھیں، یہ نوافل پڑھیں، ان کے فرضوں کی کمی پوری کر دیں. وہ مہینہ
آ رہا ہے، ہم پہ سایہ کرنے والا، ہمارا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو بندہ رمضان پاک کا روزہ رکھے اور ہو مومن اور اللہ کی رضا کے لیے رکھے، جب افطار کرے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف۔ رحمت ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے تاکہ فرشتوں دیکھ لو، تم کہتے تھے یہ قتل و غارت کریں گے، چھوڑو ان لعنتیوں کو جو کتے قتل و غارت کرتے ہیں، جو دہشت گرد ہیں، جو خبیث ہیں، ان کو دفع کرو، ان میرے بندوں کو دیکھو، کوئی ہے روکنے والا؟ پیاس سے اس کے لب خشک ہو گئے مگر پانی نہیں پیتا، بھوک سے ٹیڑھا ہو رہا ہے مگر کھانے کے قریب نہیں جاتا، پوچھو کیوں؟ کہے گا میاں میرا اللہ ناراض ہوتا ہے، میں نہیں اور تم میں تو میں نے طاقت نہیں رکھی نا کھانے پینے کی، ان میں کھانے پینے کی طاقت ہے مگر مجھے راضی کرنے کے لیے چھوڑ کے میں، اس لیے آسمان کے دروازے کھلے، فرشتوں دیکھو دیکھو، اور پھر فرشتے دعا کرتے ہیں ہمارے۔ اللہ تعالیٰ حق جاننے، حق سننے، حق پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔